اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل میں موجود میرے والد کے عظیم ساتھیوں، بھائیوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کی بہت مشکور ہوں، اور آج آپ نے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، اس علاقے کی شان، اس علاقے کی پہچان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان بٹو کی یاد میں یہ جو ریفرنس منعقد ہوا ہے، اس میں شرکت کی اور ہماری عزت افزائی کی۔ میاں صاحب اس دنیا سے گئے ہیں تو پورے پاکستان سے، بلکہ ان سے محبت کرنے والے لوگ مختلف دنیا کے کونوں سے آئے ہیں ہم سے تعزیت کرنے کے لیے، ابھی تک بھی آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 30-40 یونین کونسل کے چیدہ معتبر افراد یہاں پر موجود ہیں۔ تمام افراد، انتہائی معتبر افراد یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے بڑے بڑے خاندان ہیں، ان کے بڑے بڑے کنبے ہیں، ان کے بڑے بڑے گاؤں ہیں، ان کی بڑی بڑی برادریاں ہیں۔ یہ صرف نمائندہ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سب سے میاں صاحب کے لیے تعزیت کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے، آپ لوگوں کو جو دکھ پہنچا ہے، میں آپ کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ اور صبر دے۔ میاں صاحب تو وہ ایسے ہیں جیسے کوئی شمع جلتی ہے تو اس پر پروانے آتے ہیں، تو ان کے نام پر بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پر آئیں گے غم گسار چلے۔ وہ میں یہی کہتی ہوں کہ وہ ریولوشنری تھے، انقلاب ان کی فطرت میں تھا، اور وہ اس علاقے میں بھی لے کر آئے، انقلاب لے کر آئے اس علاقے میں، اور ہر لحاظ سے پروگریسو انسان تھے، ترقی پسند تھے، دین کی طرف بھی ان کا بہت لگاؤ تھا۔ تو میں کہتی ہوں کہ ان پہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا کرم اس لیے کیونکہ انہوں نے بہت ہی مشکل راستے اختیار کیے، اور اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت تھی، اس لیے اللہ کا ان پہ کرم تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے محبوب سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنے رحم و کرم کی بارش کر دی، اور اپنی نوازشات کی بارش کر دی۔ انتہائی رسول پاک سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اسی طرح بہت پروگریسو تھے، تعلیم کو پسند کرتے تھے۔ علاقے میں وہ جانتے تھے کہ اگر کسی بھی طرح سے تبدیلی آئے گی تو وہ تعلیم سے آئے گی۔ تو صاحب کو جب پھانسی ہوئی تھی تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے جالے تھے انہوں نے خود سوزیاں کی، خود کو آگ لگا لی، اور ان پر بڑی صعوبتیں آئیں۔ بھٹو صاحب کے بعد واحد لیڈر اس ملک میں میاں منظور احمد بٹو رہے ہیں کہ جب ان کو قید کیا گیا تھا تو ان کے لیے ان کے ورکر نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی، اور انہوں نے پھر اپنی کتاب بھی اس شہید اعجاز کے نام کی تھی، جس نے خود سوزی کر لی تھی۔ وہ میاں صاحب سے اتنی محبت کرتا تھا، تو اس وطن سے ان کو عشق تھا، آپ سب لوگوں سے ان کو عشق تھا، اور انہوں نے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا، اپنا وقت دے کر ایک ایک لمحہ زندگی کا انہوں نے آپ لوگوں کو دیا۔ تو ایک واقعہ جو ہے وہ ان کا گاڑی میں جب انہوں نے جنازہ پڑھا وہ بڑا وائرل ہو گیا۔ میں لاہور میں تھی، ان کے سٹاف ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کو لے گئے، اور چونکہ انہوں نے تو جانا ہی ہوتا تھا، ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے جب جنازہ پڑھا وہ ریل وائرل ہو گئی۔ جب گھر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو میں نے انہیں تھوڑا ایموشنل سوچا کہ بلیک میل کرتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں ابو، ہم ماشاءاللہ آپ کے 8 اولاد ہیں،
تو مناسب نہیں لگتا، آپ اس صحت میں جب جائیں گے تو مناسب نہیں لگتا. تو بڑے پیار سے مجھے کہتے کہ تم سارے بھی چلے جاؤ اکٹھے بھی تو ان کو تسلی نہیں ہونی جو میرے جانے سے تسلی ہوگی. اور یہ بات حقیقت تھی. تو پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ اب آپ کی جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہو گئی ہے. تو مجھے ہنس کے کہتے میں نے پرواہ کبھی نہیں کی ہے، میں پھر بھی جاؤں گا اور میں پھر بھی پڑھوں گا ایسے ہی، کیونکہ میں نے اپنے ساتھیوں کے خوشی غم میں ہر صورت شرکت کرنی ہے. تو آج یہاں پر آپ سب لوگوں کا آنا، یہاں پر شریک ہونا، ان کے لیے خوبصورت باتیں کرنی. بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مٹی جب ڈال دیتے ہو تو رشتہ داروں کو بھی یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہو، اپنی اپنی دنیا میں لوگ لگ جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب نے اتنے خوبصورت رشتے بنائے ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کوئی بھی بھول سکتا ہے. ایک اور بات ان کی خاص تھی، ان کے کردار کے بارے میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. انتہائی محنت پسند تھے، جدوجہد کا شوق تھا انہیں. تو جب میں یہاں سے الیکشن، مجھے کہا کہ یہاں پر الیکشن لڑو، یہ حجرے کا الیکشن تھا، اس وقت پیروں کے خلاف تھا. تو میں نے ایک دن ان کو کہا، میں نے کہا ابو ہن تسا مینوں ساریاں تو اوکھا الیکشن دے دیتا ہے. تو مجھے کہتے تو پھر لڑو الیکشن، تگڑی ہو کے لڑو. بہت خوش ہوتے تھے محنت کرنے والے شخص سے، بہت پسند کرتے تھے، جدوجہد کو پسند کرتے تھے. اور ان کی 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، میری زندگی کا وہ سرمایہ ہے جو وہ ہمیں کہتے تھے اپنی اولاد کو. پہلی چیز وہ کہتے تھے کہ اٹ از سروائیول آف دا فٹسٹ. دوسری چیز وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر محنت غار میں بیٹھ کر بھی کرو گے، اور آپ ساتھیوں نے بھی سنا ہوگا وہ اکثر کہتے تھے کہ اگر محنت غار میں بیٹھ کر بھی کرو گے تو اس کی روشنی باہر تک جائے گی. اور تیسری بات کہ سیاستدان اندھیروں میں سے روشنی نکالتا ہے. تو میں آج یہاں پر میاں صاحب کے جو ساتھی آئے ہیں، جو دوست آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اکثر ابو شعر پڑھا کرتے تھے. اور بڑے بڑے زمانوں میں اپوزیشن میں، ابھی تو وہ 2 الیکشن ہم ہارے ہوئے تھے، لیکن یہ وہ سب ساتھی ہیں جنہوں نے ہر موسم کے ساتھی ہیں، ہر وقت کے ساتھی ہیں. تو اکثر آپ کے لیے شعر پڑھتے تھے کہ تمہارے ہر قدم پر میں تاج سکندر کروں نچھاور. تمہارے ہر قدم پہ میں تاج سکندر کروں نچھاور. اس عہد بے وفا میں میرے ساتھ چلنے والوں. وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا. اور اب میں سمجھتی ہوں ان کے جانے کے بعد کہ وہ پاکستان میں بھی اکیلے ہی تھے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں یہ وعدہ کبھی بھی نہیں کروں گی کہ ان کا نعم البدل میں بن سکتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی، جب کہیں بھی آپ مجھے بلائیں گے، میری آپ کو ضرورت ہوگی، تو میں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، بالکل جیسے میاں صاحب آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی قدر کرتے تھے، میں اسی طرح آپ کی عزت اور قدر کروں گی.